پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور اب بات کریں گے تھر کی، جہاں قحط سالی ہے اور قحط سالی کی وجہ سے وہاں پر بیمار بھی ہیں لوگ اور پانی کی قلت بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر معصوم بچوں کی اموات کا سلسلہ ہے جو تھم نہیں رہا۔ اکتوبر تک غذائی قلت اور دیگر بیماریوں کے باعث موت کی نیند سونے والے تھری بچوں کی تعداد 1600 سے تجاوز کر چکی ہے۔ انسانی المیہ ہے جس کی شروعات دسمبر 2013 میں شروع ہوئی۔ 7 مارچ 2014 کو وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے اعتراف کیا تھا کہ تھر میں غفلت کے باعث گندم درست طریقے سے تقسیم نہیں ہو سکی اور بحران نے جنم لیا۔ مئی 2014 میں تھر میں بچوں کی ہلاکت کا سلسلہ بڑھ گیا تھا، جس کے بعد انتظامیہ کو کچھ ہوش آیا، میڈیا پر کوریج ہوئی تھی۔ وزیر اعظم نواز شریف نے بھی تھر کے متاثرین کے لیے 1 ارب روپے کی امدادی رقم بھجوانے کا اعلان کیا تھا۔ خشک سالی اور قحط کی صورتحال سے 13 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ جو مزید اگر کچھ اعداد و شمار آپ کے ساتھ شیئر کروں تو عالمی ادارہ صحت یہ کہتا ہے کہ تھر میں اگر کوئی بیمار ہو جائے اور اسے اسپتال جانا ہو، بڑے اسپتال جانا ہو، تو اسے 1000 روپے سے 4000 روپے کا اس کا خرچہ آتا ہے اور زندگی اور موت کا یہ سفر 2 سے 4 گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بھی تھر میں ڈاکٹرز کی قلت ہے، پیرامیڈکس اسٹاف کی قلت ہے، وہاں پہ پانی کے مسائل ہیں اور بچوں کی اموات کا سلسلہ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ نہیں تھم رہا ہے۔ مگر سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں کی حکومت یعنی صوبہ سندھ کی حکومت اس معاملے پر ایک ڈینائل موڈ میں نظر آتی ہے۔ وہ تسلیم کرتے ہوئے گھبرا رہے ہیں، کبھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں قحط کی صورتحال ہے، قحط کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور کبھی برملا اس بات کا اظہار کر دیتے ہیں کہ قحط کی وجہ سے نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ اسمبلی کے فلور پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہاں پر جو بچے مر رہے ہیں وہ بھوک کی وجہ سے نہیں مر رہے، غربت کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ اس بیان پر پھر اسمبلی کے فلور پہ بھی بات ہوتی رہی، میڈیا پر بھی بات ہوتی رہی۔ بہرحال اگر ہم اس سے آگے بڑھیں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جب پہنچتے ہیں اور کیبنٹ کا اجلاس کرتے ہیں تھر میں، اس کے بعد وہ ایک اور منطق پیش کر دیتے ہیں کہ یہاں پر بچوں کی اموات قحط کی وجہ سے نہیں ہو رہی بلکہ ناتجربہ کار دائیوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اب گزشتہ روز بھی ہم نے اس پروگرام میں بات کی تھی، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن آج آغا سراج درانی جو کہ اسپیکر ہیں سندھ اسمبلی کے، انہوں نے بھی ایک بار پھر انکار کر دیا کہ جو اموات ہو رہی ہیں تھر میں یہ دراصل قحط کی وجہ سے نہیں ہے، اور جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ ان اموات کو روکنے میں حکومت ناکام ہے تو انہوں نے صاف کہا کہ اس میں حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کسی کے اتنے بڑے واقعے کے بعد فیلور ڈکلیئر کرنا وہ اتنا ایزی نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو بھی بچہ اگر کسی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے، اس کا ہیلتھ ریکارڈ دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ جی ہاں، گزشتہ روز بھی ہم نے بات کی تھی اور تاج حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو ہم نے گزشتہ پروگرام کیا تھا، اس میں جب ان سے بات کی تھی تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ مسئلہ نہیں ہے، میڈیا نے اس کو مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ بہرحال سب یہ جانتے ہیں کہ وہاں پر تھر میں قحط کی صورتحال ہے، اور شرجیل انعام میمن صاحب بھی ہمارے اسی پروگرام میں اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ تھر میں جو قحط کی صورتحال ہے وہ صرف 2012 سے نہیں بلکہ سال ہر سال سے ہے۔ وہاں شاذ و نادر بارش ہوتی ہے، لہٰذا وہاں پر اسپیشل ارینجمنٹس کرنے پڑتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اس وقت بچوں کی اموات کا سلسلہ بڑھ چکا ہے، ہم اس پر بات کریں گے۔ روبینہ قائم خانی صاحبہ وزیر ہیں ہیومن ویلفیئر کی، بہت شکریہ روبینہ صاحبہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک عجیب سی کیفیت معلوم ہوتی ہے، لگتا یہ ہے کہ کبھی حکومت ڈینائل موڈ میں چلی جاتی ہے، مانتی ہی نہیں ہے کہ وہاں پر قحط کی صورتحال ہے، اور کبھی تسلیم کر لیتی ہے کہ وہاں پر قحط ہے۔ یہ اموات ہو کیوں رہی ہیں آپ کے نزدیک؟ دیکھیے میں یہ کہوں گی کہ جو ڈیزرٹ ایریا ہوتا ہے، ہمیشہ میں ایک بات کرتی ہوں کہ وہاں پر معمول سے ہٹ کے جو ہے وہ لائف ہوتی ہے، اور وہی تھر کے ساتھ آپ انفارچونیٹ اس کے ساتھ وہ کہہ لیں یا جو بھی ہے، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو بات بار بار کی جا رہی ہے، جو کہ جس ایشو پہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بات کرنا چاہیے اور اس کو جو ہے ہائی لائٹ کرنا چاہیے، ان چیزوں پہ بات چیت کرنی چاہیے۔ لیکن جو ہے یہ بھی ایک انفارچونیٹ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ ڈراؤٹ کا جو اسپیشلی جو ہے بھوک کا اور اس کا یہ کہہ کے کہ اگر 2 مہینے کے بچے کی اگر ڈیتھ ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ خوراک کی کمی کی وجہ سے ہو گئی، اور گندم کی فراہمی کی وجہ سے جو ہے وہ گندم کی فراہمی نہیں ہوئی تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ ایک میں یہ کہوں گی کہ ہم ایک اگر اس کو دیکھیں تو ایک پڑھے لکھے معاشرے میں اگر ہم رہتے ہیں اور ہم ایجوکیٹڈ ہیں تو واقعی ہمیں جو ہے اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو جس وجہ سے بچوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے
وہ خوراک کی کمی کی وجہ سے نہیں. جو میں وہاں پر رہتی بھی رہی ہوں اور میرا وہ علاقہ بھی ہے, اور میں ابھی بھی جو ہے وہ آفٹر 1 ویک وہاں سے جو ہے وہ پورے میں ہاسپٹلس کا اور ان کا سب کا تمام چیزوں کا سی ایم صاحب کی جو ہے وہ ہدایت میں وہاں پر تھی اور میں جائزہ لیتی رہی ہوں. اور جو چیز سب سے زیادہ جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ واقع میں ایک ایشو ہے وہاں پر کہ اویئرنیس نہیں ہے. ان اسکلڈ جو ہے وہ مڈ وائفز ہیں جو کہ کیونکہ وہ خواتین پہنچنی نہیں ہے. اچھا روبینہ صاحبہ, یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ بڑوں کو گندم کی ضرورت ہوتی ہے, بڑوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے, نوزائیدہ بچے اگر مر جاتے ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا کوئی پڑھا لکھا شخص یہ نہیں جانتا کہ جب ماں کو صحیح غذا نہیں ملے گی اور ماں کمزور ہوگی اور اس کو غذا نہیں مل رہی ہوگی تو پھر بچے کو غذا کیسے ملے گی؟ اگر تو ماں کی ڈیتھ ہوتی بھوک کی وجہ سے, نہیں ماں تو بڑی ہے نا, ماں تو برداشت کر لے گی, وہ معصوم بچہ. آپ اس علاقے میں رہیں گے کہ آپ یہ بات نہیں جانتی کہ وہاں پر جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ انڈر ویٹ پیدا ہو رہے ہیں؟ میں یہ کہوں گی کہ یہ جو ہے وہ یہ بالکل جو ہے وہ اویئرنیس کی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ ڈیتھ ہو رہی ہیں. چلیں تو اویئرنیس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کوشچن کریں کہ میں وہاں پر جا رہی ہوں اور میں وہاں پر اگر کام کر رہی ہوں تو آپ لوگوں نے کیا اس طرح کے میجرز لیے کہ خواتین میں اویئرنیس آئے. بالکل ابھی میں وہاں پہ جب تھی میں لاسٹ ویک تو میں نے وہاں پہ تمام جو آرگنائزیشنز اور اسپیشلی جو این جی اوز ہیں ان کو میں نے جو ہے بلایا ہے اور ان کو ہم نے یہ کہا ہے کہ ایک تو گورنمنٹ کے ساتھ ان کی مضبوط کوآرڈینیشن ہونی چاہیے کیونکہ وہ جو ہے وہ ہر علاقے میں جاتی ہیں, تمام تحصیلوں میں جاتی ہیں تھر پار کر کے. تو ہمیں چاہیے کہ ایک مضبوط جو ہے وہ کوآرڈینیشن ہو جس سے جو ہے ہم جا کے ہماری خواتین کو اویئر کریں اور اسپیشلی جو LHW ہیں ان کو جو ہے اسٹرینتھن کریں اور اسپیشلی جو ان اسکلڈ دائیاں ہیں ان کو جو ہے ہم سکھائیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ ڈیلیوریز کریں اور وہ کس طرح سے ایک سیف ڈیلیوری کر سکتی ہیں اور ڈیورنگ پریگنینسی. اچھا روبینہ صاحبہ, یہ آپ نے بلایا, آپ نے بلا کر ان کو بتا دیا, آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے فرق پڑے گا, ہو سکتا ہے فرق پڑے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ اس بات کو مانتی ہیں کہ وہاں پر جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ انڈر ویٹ ہوتے ہیں؟ جی. اچھا یہ ہوتے ہیں, کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ سوری میں نے آپ کا کوشچن سنا. جو بچے وہاں پیدا ہوتے ہیں ان کی اکثریت انڈر ویٹ ہوتی ہے, آپ مانتی ہیں؟ بالکل انڈر ویٹ کیوں ہوتی ہے؟ ابھی آپ یہ بھی سن لیں, وہاں پر زیادہ تر رجحان ہے خواتین کا کام کرنے کا. گھروں میں اگر پانی لے کر آ رہی ہیں تو وہ بھی خواتین لے کر آ رہی ہیں, اگر کہیں روزگار کے لیے نکل رہی ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ خواتین. یعنی آپ سمجھتی ہیں خواتین کے ساتھ وہاں ظلم ہو رہا ہے؟ بالکل جو ہے یہ. اچھا اگر وہاں کی خواتین کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے تو کیا وہاں کی خواتین اس پاکستان کی شہری نہیں ہے, ان کے حقوق کا تحفظ کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ بالکل ہمارا فرض ہے. کیا کیا اس سلسلے میں آپ نے؟ اس سلسلے میں ہم نے پورا تمام ایک وہ پروگرام ابھی ہم نے اویئرنیس کا چلایا ہے اور خاص طور پہ کام کرنا کسی عورت کے لیے بری بات نہیں ہے, کام کریں لیکن اپنی سیفٹی پہلے ہوتی ہے. اگر ڈیورنگ پریگنینسی اگر ان سے جو ہے ضرورت سے زیادہ کام کروایا جاتا ہے تو یہ ماں اور بچے کی صحت کے لیے دونوں کے لیے خطرہ. اچھا ایک اور چیز اس میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے ہر سال آپ دیکھیں کہ وہاں کی عورت جو ہے وہ ایک بچہ پیدا کر رہی ہے تو یہ بھی اس کی صحت کو متاثر کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی میں یہ کہوں گی کہ یہ کاز ہے کہ ہمیں اس چیز پہ بھی اویئرنیس دینی ہے کہ بچے کم ہونے چاہیے اور ڈیورنگ پریگنینسی ان کو کس طرح سے جو ہے اپنی کیور کرنی چاہیے, کیئر کرنی چاہیے. روبینہ صاحبہ میں تو اس پر بلیف رکھتا ہوں کہ عملی اقدامات ہوتے نظر آنے چاہیے. تھر کے ڈاکٹرز کی 1000 ڈاکٹرز کی ڈائریکٹری بنی ہوئی ہے, اگر آپ 1% بھی وہاں پر ڈپیوٹ کر دیں تو شاید مسئلہ حل ہو جائے, مگر آپ ایسا نہیں کر پا رہے ہیں. ڈاکٹرز کو ڈپیوٹ وہ جو ہیں میں یہ کہوں گی کہ اگر خواتین اگر وہاں تک ہاسپٹل تک پہنچیں وہاں پہ ڈیلیوریز ہوں تو پھر ایک مسئلہ آتا ہے کہ ہاں شارٹیج آف ڈاکٹرز کی ہے کہ وہاں پہ مطلب ڈاکٹرز کی کمی ہے اور ہم حکومت ان کو جو ہے وہ فلفل کرنے میں جو ہے ناکام رہی ہے. لیکن خواتین ہاسپٹل تک پہنچتی نہیں ہے, گھروں میں ڈیلیوریز ہو رہی ہیں. اس چیز کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت LHW کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ میں نے جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی یہ ریکمنڈیشن دی ہیں اور اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ مزید ان کو سکھانے کے لیے. اور بہت بہت شکریہ روبینہ قائم خانی صاحبہ, وزیر ہیومن ویلفیئر کے ساتھ موجود تھیں. حکومت سندھ کا موقف آج بھی ہمارے ساتھ میں یہی ہے کہ حکومت سندھ وہاں پر قحط کی صورتحال کی وجہ سے جو صورتحال ہے
ہے اس سے ڈینائل موڈ میں نظر آ رہی ہے اور یہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ قحط کی وجہ سے وہاں پر یہ اموات ہو رہی ہیں. وہ اس کی دوسری وجوہات بتا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب دیگر وجوہات بتاتے ہیں. آج آغا سراج درانی صاحب نے بھی کچھ اور وجہ بتائی اور روبینہ قائم خانی صاحبہ بھی کچھ اور وجوہات یہاں پر بیان کر رہی ہیں. بہرحال ہم رپورٹ کرتے رہیں گے, بتاتے رہیں گے, نہ صرف ہم بلکہ پاکستان کا پورا میڈیا تھر واسیوں کے ساتھ ہے اور ان کی لمحہ بلمحہ رپورٹنگ کر رہا ہے, اور جب تک ان کو صحیح سہولیات نہیں مل جاتی یقینی طور پر میڈیا ان کے ساتھ کھڑا رہے گا. بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں شمالی وزیرستان کی. قوم کے لیے اچھی خبر ہے, خوشخبری ہے کہ افواج پاکستان, مسلح افواج پاکستان نے, ہمارے بہادر جوانوں نے شمالی وزیرستان کا 90% علاقہ خالی کرا لیا ہے. ترجمان افواج پاکستان نے یہ کہا ہے کہ حقانی نیٹ ورک اب ماضی کا قصہ بن چکا ہے. آپریشن ضرب عض پہلے سے زیادہ بہتر انداز سے چل رہا ہے اور دہشت گردوں کو فرار کا راستہ دینے کا تاثر بالکل غلط ہے. کچھ لوگوں نے یہ بات بھی کی تھی کہ دہشت گرد وہاں سے فرار ہوئے ہیں, مگر یہ جو آپریشن ہے اتنی زبردست حکمت عملی کے ساتھ شروع کیا گیا کہ دہشت گردوں کو وہاں سے فرار ہونے کا موقع نہیں مل سکا. آرمی چیف نے بھی دورہ کیا ہے امریکہ کا, اور وہ امریکہ جب گئے ہیں تو وہ جو الزامات تھے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان کچھ اچھے طالبان ہیں, کچھ برے طالبان ہیں, کسی کو سپورٹ کرتا ہے اور کسی کو کے خلاف کارروائی نہیں کرتا, تو اس سے پہلے پاکستان نے ہر طرح کی دہشت گردی کے نظام کو ختم کیا ہے, ان کے اڈوں کو ختم کیا ہے, اور چاہے حقانی نیٹ ورک ہو یا کوئی اور, سب کے خلاف بھرپور کارروائی کی ہے. یقینی طور پر یہ ایک خوشی کی خبر ہے کیونکہ آپریشن ضرب عض ہو یا آپریشن خیبر 1 ہو, یہ پاکستانی قوم کے لیے دہشت گردی کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ ہے اور اس جنگ کا جیتنا ازحد ضروری ہے. حمایت ہر سطح پر کی گئی ہے, سیاسی سطح پر بھی کی گئی ہے, عسکری سطح پر تو ہو ہی رہا ہے کیونکہ یہ آپریشن ہماری مسلح افواج کر رہی ہیں اور اس میں بھرپور کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں. اتنی کامیابیوں کا ذکر کیا ہے میجر جنرل ظفر اللہ نے. We have been able to defuse 4,000 IEDs so far. They have planted it in the houses, they have planted it in the streets, they have planted it even in the trees. So that is the scale and magnitude of the entire operation, which of course pose considerable challenges to the armed forces, ground forces that get applied here. جی ہاں, زمینی افواج ہوں یا فضائی افواج ہوں, سب نے مل کر اس آپریشن کو کامیاب بنایا ہے اور پاکستانی قوم کو اس پر فخر ہونا چاہیے, اپنی مسلح افواج پہ فخر ہونا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ پاکستان سے دہشت گردی کا قلع قمع ہو رہا ہے. یہی وہ راز ہے جس کو حاصل کیا ہے اس پوری قوم نے کہ جب تک دہشت گردی اس ملک سے ختم نہیں ہوگی اس وقت تک ملک ترقی نہیں کر سکے گا. ملک یقینی طور پر ترقی کی دوڑ میں آگے بڑھے گا اور اس کے لیے بچی کچھ جو دہشت گردی ہے اس کو بھی ملک سے ختم کرنا ہوگا. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.